السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ گروپ کے تمامی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ روز ہم نے مرکبات کی تختی سبق نمبر 2 مرکبات کی تختی مکمل کر لی تھی۔ آج مرکبات کی مشق پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 2 مرکبات کی مشق۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرکبات کی تختی کا حاصل قرآن کریم سے حروف کی پہچان ہے۔ قرآن کریم میں جو الفاظ اور کلمات لکھے ہوئے ہیں، تو جہاں سے بھی بچوں سے پوچھا جائے تو بچے وہ ہر جگہ سے حروف بتا سکیں۔ حضرت قاری نور محمد صاحب رحمہ اللہ نے اپنے نورانی قاعدے میں مرکبات کی تختی کے ختم پر سورہ نبا کی پہلی آیت مبارکہ لکھی ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، اور اس میں حضرت نے 7 تمام حروف کو الگ الگ تحریر فرمایا ہے کہ اس طرح سے بچے بتا سکیں۔ عین، میم، یا، تا، سین، الف، حمزہ، لام، واو، نون، اس طرح سے بچے قرآن کریم میں حروف بتا سکیں۔ اور یہاں طلباء کو جو ہے وہ ہم نے تو مرکبات کی تختی شامل کی ہے، جو حضرات دیگر قاعدے پڑھا رہے ہیں جہاں پر مرکبات کی تختی نہیں ہے، زیادہ تر قاعدے، بہت کم ایسے قاعدے نظروں سے گزرے ہیں جنہوں نے مرکبات کی تختی شامل کی ہے۔ زیادہ تر حضرات نے یہ تختی شامل نہیں کی ہے، مرکبات کی مشق کو شامل نہیں کیا ہے۔ تو وہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ یا کسی بھی پارے کی یا کسی بھی سورت کی 2-3 آیتیں بچے کے ذمہ لگا دیں کہ وہ ان آیات سے حروف کو پہچان کر ہمیں بتائے، تو وہ اپنے طور پہ یاد کرے، کسی دوسرے طالب علم کی مدد بھی نہ لے، اور قاعدے کو سامنے رکھ کر وہ تمام حروف کی پہچان کر کے استاد کو بتائے، تو اس سے انشاءاللہ بچوں کو فائدہ ہوئے گا۔ ہم نے یہاں مرکبات کی مشق کو شامل کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے سَيَعْلَمُونَ یہ لکھا ہے، لیکن بچوں نے یہاں اس کو سَيَعْلَمُونَ نہیں پڑھنا، بلکہ بچوں نے یہ سنانا ہے سین، یا، عین، لام، واو، میم، واو، نون، اس طرح سے بچے یہ ہے وہ حروف، ان الفاظ سے حروف خود بتاتے جائیں۔ اگلا الفاظ اس سے حروف بتائیں، میم، نون، دال، را۔ اگلا الفاظ میم، الف، کاف، واو، لام۔ ہم نے یہاں مد متصل کی مقدار 5 الف لکھی ہے، تو 3 الف اس کی میں طول کی کم از کم مقدار ہے، تو 3 الف جتنا بھی، اگر اس کو جن حضرات کے ہاں 3 الف جتنا جو لمبا کروانا چاہیں تو 3 الف بھی بالکل مناسب ہی ہے۔ تو ہم نے یہاں 5 الف بچوں کو اس لیے یہاں حروف کو لمبا کرواتے ہیں تاکہ حروف کو پورا پڑھنے کی ان کی جو عادت ہے وہ پختہ ہو جائے، تو 3 الف جتنا بھی ان الفاظ کو لمبا کیا جا سکتا ہے۔ اگلا الفاظ آسان ہے، الفاظ سے وہ حروف بتا سکیں، رال، را، یا، تا، کیونکہ دونوں حروف کے اوپر نیچے 2 نقطے ہیں اور پہچان میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اگلا الفاظ الف، حمزہ، نون، لام، میم، زا، میم، کاف، میم، واو، ہا۔ اگلا الفاظ با، یا، دونوں حروف بالکل ایک جیسے ہیں، ایک نقطہ ہے تو با، 2 ہیں تو یا۔ اس کے بعد میم، پھر یا، نون، ہا، یا نیچے 2 نقطے ہیں، یا اوپر اس سے پہلے بھی وہی شکل گزری ہے۔ اگلے جو ہے وہ شروع میں جو حرف اس لفظ کے ہے اس کے نیچے نقطہ ہے اور یہاں اوپر نقطہ ہے، نون، اور گول ہا، کیونکہ ہا کی یہی قرآن کریم میں شکل ہے، اور اس کے اوپر اگر نقطے ہوں تو اس سے پہلے الفاظ گزر چکا ہے، یہی شکل گزری ہے، اس کے اوپر 2 نقطے تھے، تا، اور یہاں خالی ہے تو ہا۔
اس کے بعد لام، لام، طا، الف، غین، یا، نون۔ یہاں بچے چونکہ الف شروع میں آ نہیں سکتے، ہمیشہ جو ہے وہ لفظ کا، کلمے کا آخری حرف الف ہوگا، یا درمیان میں بھی آئے تو اگلا حرف الف سے جدا ہوگا۔ شروع میں آئے گا، درمیان میں آئے گا، تو مرکبات کی دوسری لائن میں یہ الفاظ بچے کو حروف سمجھا دیا گیا ہو کہ وہ لام کی پہچان میں بالکل غلطی نہ کرے۔ تو یہاں ابتدا اور درمیان وہی ایک ہی صورت ہے اس کی، اور آخر میں جب آیا تو وہ الف ہے، تو لام جب آخر میں آئے گا تو اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ اس کے بعد با، الف، لام، میم، حمزہ۔ اب اس کو حمزہ پہ شکل واو یا حمزہ پہ شکل یا جو حضرات پڑھاتے ہیں تو وہاں پر بچے کے لیے یہ یہاں پر حمزہ کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر صرف اس کو حمزہ پڑھایا جائے تو یہاں اس کی پہچان بچے کے لیے بہت آسان رہے گی۔ اس کے بعد وہ حرف بتا سکے میم، نون، یا، نون۔ اس طرح سے اگلی جو 2 لائنیں ہیں اس کے بھی تمام حروف بچہ بتا سکے، اور یہ 4 لائنیں اور یہ جو الفاظ ہم نے لکھے ہیں یہ کافی نہیں ہیں، بلکہ پورا قرآن پاک میں سے جہاں سے بھی کوئی ایک آیت، ایک لائن بچے کے ذمہ لگائی جائے، مختلف جگہ سے 4-5 جگہ سے لائنیں اس کے ذمہ لگائی جائیں، جو حرف وہ نہ بتا سکے تو اساتذہ اکرام کو چاہیے کہ جو حرف وہ نہیں بتا رہا، اس کو پہچاننے میں غلطی ہو رہی ہے تو خود نہ بتائیں، خود بتانے سے گریز کریں، بلکہ بچے کو سمجھائیں اور اس کو فوراً مرکبات کی تختی میں لے آئیں۔ اور مرکبات کی تختی میں چونکہ یہ 3 شکلیں ہی ہیں، یا حرف شروع میں آئے گا، درمیان میں آئے گا، یا آخر میں آئے گا، کوئی چوتھی شکل ہے نہیں اس کی، تو ہم نے وہی طریقہ کار استعمال کیا ہے۔ نورانی قاعدے میں بھی حضرات جو ہے وہ بچے کو لا سکتے ہیں واپس، اور وہاں پر مرکب حروف میں جو ہے وہ شکل تلاش کر کے بچے کو دکھائیں، اور پھر اس سے پوچھیں کہ یہی شکل قرآن پاک میں بھی ہے، یہاں بھی یہی آپ نے پڑھی ہے، پہچان میں کیوں غلطی ہو رہی ہے؟ تو اس سے انشاءاللہ بچے جو ہے وہ بہت جلد حروف کو پہچاننے میں انشاءاللہ وہ اساتذہ اکرام کو پریشان نہیں کریں گے، فوراً پہچان جائیں گے، اور پورے قرآن پاک میں سے حروف وہ بتا سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور حضرت قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں مرکبات کی جو مشق کے بارے میں جو ہے وہ یہ کلمات لکھنے کے بعد اور اگلے جو ہے وہ سبق کے شروع کرنے سے قبل حضرت نے یہاں سخت تنبیہ فرمائی ہے، اور فرمایا کہ پورے قرآن پاک میں مرکبات کی تختی میں بچے حروف کی پہچان کر جائیں تو پھر ان کو پڑھی حرکات کی تختی شروع کروائی جائے، اگر اس سے قبل شروع کروائی جائے تو ان کے لیے حضرت نے سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں، تحریر فرمایا ہے جب تک اتنی مشق نہ ہو آگے سبق نہ پڑھائیں، ورنہ وہی مثل صادق آئے گی، آگا دوڑ پیچھا چھوڑ۔ اگر کوشش اور محنت سے پڑھا نہیں سکتے تو ناحق بچے کی عمر اور استعداد برباد نہ کریں، اس کا گناہ چوری اور رہ زنی سے بھی بدتر ہے، کیونکہ مال و اسباب پھر بھی مل سکتا ہے لیکن گزری ہوئی عمر واپس نہیں آ سکتی، بگڑی ہوئی استعداد درست نہیں ہو سکتی۔ تو اساتذہ کرام کو چاہیے کہ مرکبات کی تختی میں جب تک بچہ پورے قرآن پاک میں سے جہاں سے اس سے پوچھا جائے وہ 90% رزلٹ نہ دے دے، اور اگر 10 جو ہے وہ حروف اس سے پوچھے جائیں تو وہ 9 حروف صحیح بتا سکے، ایک حرف کے پہچاننے میں غلطی کا جائے تو پھر اس کا سبق آگے شروع کیا جا سکتا ہے، ورنہ 10 کے 10 وہ بتائے تو پھر اس کا سبق آگے شروع کیا جائے۔ تو یہاں ہم نے مفردات اور مرکبات دونوں کا جو امتحان ہے، جائزہ ہے، وہ رکھا ہے سب سے پہلے بچے کا، اور جائزے کے لیے قاعدے سے نہ سنا جائے بلکہ قرآن پاک سے سنا جائے، مفرد حروف بھی اور مرکب حروف بھی۔ وہاں پر یہ چیز بھی دیکھی جائے کہ حروف کی پہچان کس قدر ہوئی ہے، اور ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ حرف کی ادائیگی کس طرح کی ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ امتحان لینے والا دیکھے کہ حرف اپنے مخرج سے ادا کر رہا ہے یا نہیں ادا کر رہا۔ بڑا بچہ ہے تو وہ کسی حد تک جو ہے وہ حرف کا مخرج بھی بتا سکے، چھوٹا بچہ ہے تو وہ حرف کو اپنے مخرج سے ادا کر رہا ہو اور مخرج کا اس کو نہ بھی پتہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ اب قرآن پاک سے امتحان لیا جائے، اور دوسری چیز جو یہاں پر ان کے دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مرکب حروف میں وہ کس قدر پہچان کر رہا ہے،
تو یہاں مرکبات کی تختی شروع کرنے کی، ہم نے مفردات کی تختی شروع کرنے کی تاریخ، جس تاریخ کو مفردات کی تختی اس نے شروع کی تھی، اور یہاں مرکبات کی تختی جس دن اس نے ختم کی ہے، یہ دو تاریخیں درج ہوں، اور پھر جو امتحان لینے والا ہے اس کا نام آ جائے گا، اور بچے کی جو کیفیت ہے، بچے کی جو رپورٹ ہے وہ یہاں درج کر دی جائے۔ اس کے بعد امتحان لینے والا اپنا دستخط کر دے، تو پھر جو ادارے کا ذمہ دار ہے، پرنسپل ہے، مہتمم ہے، ناظم اعلیٰ ہے، وہ بھی دستخط کر دیں کہ ہاں بچے نے واقعتاً یہ دونوں سبق پڑھ لیے ہیں، دونوں سبق میں اس کو اچھی طرح ان حروف کی پہچان درست ادائیگی ہو گئی ہے، تو پھر پڑھی رکعات کی تختی میں ان کا سبق جائے۔ پڑھی رکعات کی تختی انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے، اور پڑھی رکعات سے باقاعدہ طور پہ قرآن پاک شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ اپنی لارائب کتاب کی خدمت کے لیے زندگی کے آخری لمحات تک کے لیے قبول فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔